السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں روشن لال زنجیر ٹی وی کی طرف سے۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع تھوڑا سا منفرد ہے اور مختلف ہے۔ عموماً ہم گفتگو کرتے ہیں سیاست پہ، لیکن آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ترک اداکارہ اسرا بیلجیک پہ۔ اور گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اسرا بیلجیک ترک اداکارہ ہونے کے باوجود ہمارے شو بزنس میں اپنی انٹری ڈال چکی ہے، داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، ترک اداکارہ اسرا بیلجیک کی پاکستان میں مقبولیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شاید یہ بات انکشاف نہ ہو کہ اسرا بیلجیک کو یہاں زیادہ تر لوگ حلیمہ سلطان کے نام سے جانتے ہیں۔ حلیمہ سلطان اصل میں وہ نیم تاریخی اور نیم افسانوی کردار ہے جو اسرا بیلجیک نے ہمارے ہاں انتہائی مقبول ہونے والے ترک ڈرامے ارطغرل میں ادا کیا۔ پاکستان میں صرف ارطغرل ڈرامہ ہی مشہور نہیں ہوا، بلکہ یہاں اس کے تمام مرکزی کرداروں نے بھی حیران کن مقبولیت حاصل کی۔ مگر یہاں اپنی پسندیدگی وجہ سے جو شہرت اسرا بیلجیک کو ملی وہ اس ڈرامے کے کسی بھی دوسرے کردار کے یا فنکار کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اسرا بیلجیک کی پسندیدگی کا یہاں یہ عالم ہے کہ لوگ اس کے متعلق کچھ جاننے کے لیے جس بھی ذریعے سے جہاں تک پہنچا جاتا ہے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی اسرا بیلجیک تک پہنچ کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس ترک اداکارہ کو یہ مشورے بھی دینا شروع کر دیے ہیں کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنے، کس قسم کے لوگوں سے ملے، کون سے مشروبات سے پرہیز کرے اور پیار و محبت کی اداکاری کرتے ہوئے کن کن حدود کو عبور کرنے سے گریز کرے۔ ہم تو اپنے لوگوں کی ایسی سادگی پہ صرف مسکرا ہی سکتے ہیں، مگر اسرا بیلجیک نے اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو احمق قرار دے کر انہیں بری طرح جھٹک دیا ہے۔ اسرا بیلجیک کی طرف سے پاکستانی پرستاروں کی حرکتیں ناپسند کیے جانے کے باوجود اس کی پاکستان میں مقبولیت کسی طرح بھی کم نہیں ہو سکی۔ یہ اسرا بیلجیک کی یہاں مقبولیت کا ہی معجزہ ہے کہ ہمارے ملک میں موبائل فون کمیونیکیشن کا سب سے بڑا نیٹ ورک رکھنے والی کمپنی جیز نے ایک انتہائی مہنگی تشہیری فلم کے لیے اسے ماڈل منتخب کیا۔ اسرا بیلجیک نے جس تشہیری فلم میں مرکزی کردار ادا کیا وہ ارطغرل ڈرامے کی طرح معیاری تو ثابت نہ ہو سکا، مگر اس اشتہاری فلم میں کام کر کے اسرا بیلجیک ہمارے شو بزنس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ ایک ترک اداکارہ پاکستان میں قدم رکھے بغیر یہاں کے شو بزنس سے ایک بہت بڑا حصہ لے اڑی، مگر شو بزنس سے وابستہ لوگوں میں سے کسی کے بھی کان پر جوں نہ رینگی اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کی۔ پاکستانی شائقین نے جس طرح ترک اداکارہ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کی، اسرا بیلجیک کا پاکستانی شو بزنس میں حصہ لینا اس طرح کی مداخلت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ واقعہ ہمارے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا جن کا روزگار یہاں شو بزنس سرگرمیوں سے وابستہ ہے۔ پاکستانی صارفین کو ایک ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار کی گئی جس تشہیری فلم میں اسرا بیلجیک نے کام کیا، اس کا بجٹ کئی ملین روپے پر مشتمل تھا۔ ہمارے شو بزنس کے لوگوں نے یہ سوچنا گوارا ہی نہ کیا کہ مہنگی ترین تشہیری فلم جو پاکستانی صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے بنائی گئی، اس کے لیے آخر کسی پاکستانی ماڈل کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا۔ اسرا بیلجیک کے ایک پاکستانی تشہیری فلم میں کام کرنے کو معمولی بات اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ پاکستانی ڈراموں سے وابستہ اداکاروں، تکنیک کاروں اور لکھاریوں کی تخلیقی صلاحیتوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جن کمپنیوں کے کاروبار اور صارفین کا حجم بہت وسیع ہوتا ہے وہ اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے صرف عام ماڈلز کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو پہلے ہی کسی نہ کسی شعبے میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے رول ماڈل کا درجہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے رول ماڈلز کا زیادہ تر تعلق شو بزنس یا کھیلوں کی دنیا سے ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کے تشہیری شعبے پر نظر ڈالیں تو یہ
دکھائی دے گا کہ دیتا ہے کہ 1970 کی دہائی کے آغاز تک یہاں مصنوعات کے ساتھ ساتھ تشہیری فلمیں بھی بیرون ملک سے بن کر آتی تھیں، جن میں ماڈلنگ بھی بیرونی ملک کے لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان میں ایسی تشہیری فلمیں بنانے کا آغاز ہوا جن کے ماڈلز پاکستانی ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں قابل ذکر صابنوں کی تشہیر کے لیے بنائی گئی وہ اشتہاری فلمیں ہیں جن میں اس ماضی کی کامیاب ترین فلموں کی مشہور ہیروئنوں نے بطور ماڈل کام کیا۔ یہاں یہ صرف پاکستانی اداکاروں، فلمی اداکاروں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر نام پیدا کرنے والے ٹی وی فنکار اور کھلاڑی بھی اشتہاری فلموں میں جلوہ افروز ہونا شروع ہوئے۔ اس طرح سے یہاں فلم اور ٹی وی کے بعد ایڈورٹائزنگ کا شعبہ بھی شو بزنس کا حصہ بن کر ترقی کرنے لگا۔ اس عمل سے یہاں نہ صرف بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے بلکہ قیمتی زرعِ مبادلہ کی بھی بچت ہوئی۔ اس کے بعد ایسا دور آیا جب فلم انڈسٹری بری طرح زوال پذیر ہو گئی۔ فلم انڈسٹری کے زوال پذیر ہونے کی وجہ سے جب یہاں فلم انڈسٹری میں قابل ستائش کام کرنے والا کوئی فلمی اداکار یا اداکارہ نہ رہی تو مصنوعات کی تشہیر کے لیے بننے والی فلموں میں بھی ان کی جگہ ختم ہو گئی۔ فلم انڈسٹری کے زوال کے باوجود یہاں ایسے زبردست ٹی وی ڈرامے بنائے جاتے رہے جن کے فنکاروں نے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور یوں مصنوعات کی تشہیر کے شعبے میں ان کی ضرورت موجود رہی، باقی رہی۔ پاکستانی فلموں کے زوال کی بڑی وجہ یہاں آسانی سے دستیاب وہ بھارتی فلمیں بنیں جن کا معیار ہماری فلموں سے بہت بہتر تھا۔ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھارتی فلموں کے لکھاریوں، تکنیک کاروں اور اداکاروں کے مقابلے میں ہمارے لوگوں کا انتہائی کم تر درجے کا کام بنا۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے پابندی عائد کیے جانے سے پہلے بھارتی فلموں کے کئی نامور اداکار اور اداکارائیں پاکستان میں فروخت ہونے والی مصنوعات کی تشہیری فلموں میں دیکھے جاتے رہے ہیں۔ اگر آج ہم پاکستان کے کسی ٹی وی ڈرامے کے معیار کا خاص طور پر ترک ڈرامے ارطغرل کے ساتھ موازنہ کریں تو اس مقابلے میں پاکستانی ڈرامہ انتہائی غیر معیاری محسوس ہوگا۔ آج کے پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی کہانیاں جادو ٹونے، کالا علم، پیر پرستی، ساس بہو کی لڑائی، شوقیہ سوتن بننے کی کوششیں، قریبی رشتوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے عشق کرنے جیسے موضوعات کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ڈراموں کی کہانیاں ایسی ہوں گی تو کسی اداکار یا اداکارہ کو ان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا خاص موقع ملے گا۔ ایسے میں ارطغرل جیسے ڈراموں میں اسرا بلجک کی طرح کے فنکار جب اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں گے تو پھر وہی ہماری اشتہاری فلموں بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ یاد رہے کہ ارطغرل کے بعد ایک نئے ترک ڈرامے عثمان کو یہاں نشر کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں تویز گنڈوں سے متعلق کہانیاں لکھنے والے چھائے رہے تو اس انڈسٹری کا حال بھی زوال پذیر ہو چکی فلم انڈسٹری سے مختلف نہیں ہوگا، اور ہمارے شو بزنس میں پھر ترکی جیسے ملکوں کے فنکار راج کرتے نظر آئیں گے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے ڈرامے تو کوئی نہیں دیکھتا اور ہمارے ملک کی فلمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ موقع آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈراموں کے معیار کو بہتر کریں تاکہ یہاں ہمارے اپنے ملک کے لوگ اس سے وابستہ شعبوں میں بھی نظر آئیں۔ شکریہ۔